نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا ولا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اس آیت کے متعلق کل کچھ سنا چکا ہوں، لیکن یہ خاص واقعہ یاد آیا. حضرت مولانا شاہ رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے. ہم سب وہیں کے رہنے والے تھے، جو اب مئو ضلع سے مشہور ہے. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو وہاں اصلاح و تربیت کے لیے اپنے وطن میں بھیجا تھا. تعلیم تربیت فرما رہے تھے، نہایت شد و مت سے، نہایت شد واز فرماتے تھے. گاؤں گاؤں جاتے تھے، ہمارے گاؤں میں بھی آتے تھے، الگ گاؤں تھا. کبھی مولانا جامی صاحب کو بھیجتے تھے، کبھی امام محمد حنیف صاحب کو بھیجتے تھے. خوب زور و شور سے چل رہا تھا، مگر ہر جگہ کچھ فسادی لوگ ہوتے ہیں مولانا، ان کو یہ گوارا نہیں ہوا. اور معمولی الیکشن پردھانی کا اتنا اختلاف ہوا کہ زبردست فساد ہو گیا. اس فساد کی کیا نوعیت بتلاؤ مولانا. بس یہ ہے کہ حضرت کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. وطن چھوڑ کر کے گورکھپور میں آئے. وہاں سال 1.5 سال 2 سال تشریف فرما رہے. وہاں بھی خوب کام کیا. ایک جماعت تیار ہو گئی. اتفاق سے جہاں حضرت جاتے تھے ایک جماعت تیاری ہو جاتی تھی. خود حضرت مولانا علی میاں نے بھی لکھا ہے کہ دیوبند میں وہ جماعت بنے، بمبئی میں وہ لوگ جو علماء حقانی کے قریب نہیں آتے تھے، لیکن حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کی وجہ سے وہ لوگ بھی قریب آ گئے. میمنوں کی جماعت، وہاں بھی خوب کام ہوا. یہاں بھی کچھ نہ کچھ ہوا. ایک جماعت تو تیاری ہو گئی. مولانا یونس صاحب سے یہی کہتے ہیں، جہاں گئے جماعت تیار ہو گئی. اور ایک فضا بن جاتی تھی دینداری کی. چاہے افراد نہ آئے ہو زیادہ، لیکن ایک فضا جیسے معلوم تھا کہ دیوبندیت کی یا تھانویت کی یا اہل حق کی کہیے، دیوبندیت چھوڑیے، اہل حق کی جماعت کی ایک فضا بن جاتی تھی. بمبئی میں بھی میں نے دیکھا اسے. بمبئی میں چند آدمی جمع ہو، کیا اس کا اثر پڑتا وہ، لیکن وہاں بھی جماعت ہے. کل بمبئی حضرت کے قبضے میں فضا ہے منالی میں. لیکن جو فساد ہوا تھا وہ ہمیشہ یاد رہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے بہت کام دیا گورکھپور میں بھی، یہاں بھی. سب کہیں نام و نشان نہیں تھا ہماری جماعت کا. آج کتنے مدرسے یہاں ہیں مولانا، کوئی مدرسہ نہیں تھا یہاں. پہلا مدرسہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے سب مدرسے اب ہیں. یہ وسیع بات ہے انہیں کے نام پر. لیکن وہ فساد جو ہوا تھا اس کا حضرت پر بہت اثر تھا. اخیر میں جب بمبئی تشریف لے گئے، وہاں مشورہ ہوا کہ حج کرنے کے لیے حضرت جائیں. بہرحال تیار ہو گئے. ماں اپنے سن بچوں کے، تو ہمارے گاؤں کے لوگ یعنی برادری کے لوگ وہاں گئے پہنچانے کے لیے حج میں. ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے سب لوگ. ہم لوگ ادھر بلایا ہم کو اور کہا اس آیت کو جا کے گاؤں والوں کو سنا دو. اصل میں یہ آیت تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. مجھ کو دیا کتاب، یہ آیت جا کے سنا دو. اور کہا اس کو مان لے لو، فساد سے نکل جائیں گے. یہ بھی کہا اس آیت کو اپنے لوگوں کو، غیروں کا کام غیروں سے، ہم سے کیا، ہم اپنے کی اصلاح کرنی ہے. فرماتے تھے کہ اگر تم اپنی اصلاح نہ کرو، ہم خود سنے ہوئے ہیں، رہے ہوئے ہیں بچپن سے.
کہ اگر تم لوگ اصلاح نہ کرو پھر غیروں میں اپنے میں کیا فرق ہے؟ ہمارا ان سے کوئی اختلاف ذاتی تو نہیں ہے، دین کا ہے. دین کے اختلاف کی بنا پر وہ ہم سے عداوت کرتے ہیں. اگر تم لوگ بھی دین کو نہ اختیار کرو تو وہ اور تم برابر ہو، یہ کہتے ہیں. کوئی فرق نہیں. اصلاح کے کسی معاملے میں ہم لوگ بھی چھوڑتے نہیں تھے. مستحب بھی اگر ترک ہے تو اس پر نکیل. اللہ تعالیٰ نے باقی اصلاح کا ایک خاص لائیہ اور جذبہ پیدا کیا. حضرت مولانا ابوالحسن ندوی تشریف لے گئے فتح پور اور جگہ بھی، ہر جگہ گئے ماما آ کے انہوں نے لکھا بھی ہے پرانے چراغ میں کہ حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کے نزدیک اصلاح و تربیت ہی کا تھا. اور وہ داعیہ و جذبہ میں نے پایا جو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے اندر پایا تھا. جو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے اندر جذبہ تھا وہی جذبہ. نوعیت کا فرق تھا لیکن چیز ایک تھی. لکھا ہوا ہے دیکھ لیجیے. بہت زبردست مسلح تھے. اللہ تعالیٰ نے مسلم امت کے نام سے ان کو مشہور بھی کر دیا. تو اس وقت بھی حج کے جاتے وقت برادری کی جو آئے تھے ہم سے خود ہم سے کہا کہ اس آیت کو سنا دیا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اصلاح پر لائے. اصلاح ہماری بھی ہو، ہمارے بچوں کی. ہم لوگ بھی اسی برادری کے ہیں، اس بنا پر خیال تو رہتے ہی. ہم نے اس زمانے میں یہ کہا برادری کے سرانے کو اپنے مستثنا تو نہیں کیا ہم نے. ہم بھی غفلت کریں گے، ہمارے لڑکوں کے اندر یہ باتیں آئیں. اس وجہ سے میں سناتا رہتا ہوں. آپ جانتے ہیں یہ نہیں کہ کسی گھر کے لوگ، ہم بھی اس کے محتاج، ہم بھی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی اصلاح فرمائے. قرآن جو آیا ہے اصلاح کے لیے آیا ہے. اسی قرآن نے اصلاح کیا، پلٹ دیا. کفار کو، مشرکین کو متاثر کیا اس سے کلام. لا تسمعوا لهذا القرآن. کفار کہتے تھے اس قرآن کو نہ سنو، تو میرے بیوی بچے سب مسلمان ہو جائیں گے. ہے نا یہ سب. یہ قرآن انقلابی کتاب ہے، انقلاب لانے والا دستور الحیات ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کے قدر کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق دے. یہ قرآن صرف یہ نہیں کہ اس زمانے میں تھا یا فلاں برادری، سب کے لیے کافہ، سب کے لیے. چاہے اس آیت کا ترجمہ بڑے سہایتا اور فکر آتا. یہ آخرت کا گھر، یہ آخرت کا گھر ہم اسے ان لوگوں کے لیے خاص کر دیں گے جو زمین میں بلندی اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے. تکبر، تواضع اصل چیز ہے، صلاح اصل چیز ہے. یہ کفار بھی کہتے تھے کہ ہم مسلح ہیں. اللہ کہتا نہیں تم مفسد ہو. ہے نہیں، تمہارا کام تو فساد کا ہے. صلاح تم کو کہاں ملی؟ تو سوا فساد تم کرتے ہی نہیں. دعویٰ کرتے ہو صلاح کا لیکن ہو فسادی. بہرحال جو کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ آخرت کا گھر ہم اسے ان لوگوں کے لیے خاص کر دیں گے جو زمین میں بلندی و فساد کا ارادہ نہیں کرتے. ایسا ہم لوگ بھی مخاطب ہیں کہ نہیں اس کے؟ ہم کو بھی دیکھنا چاہیے. بلندی تجربہ کبر ہے، کبر نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، فساد نہیں ہونا چاہیے. ہر امت کا ہر فرد اس کا مکلف ہے کہ اس چیز پر عمل کرے. اس امت کی امتیازی شان کیا تواضع، نبی کی امتیازی شان کیا تھی تواضع. انا المنکسرۃ القلوب، اے اللہ میں ٹوٹا ہوا دل لے کے آیا وہاں پر. منکسرۃ ان کے ساتھ اس امت کی خصوصیات میں سے کیا ہے؟ ان کے ساتھ تواضع، فکر، حزن، غم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے. اللہ تعالیٰ فساد ہے اور اچھا نتیجہ صاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور اچھا نتیجہ متقیوں کے لیے ہے. جو شخص نیکی لے کر آئے گا سو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ملے گا. نیکی تو تھوڑی سی لے آیا، 1 سیکنڈ کی یاد ہے، لیکن جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوئی
ایک ساتھ جو ہے ہر نیکی کا ساری جنت پر حاوی ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیش کے لیے متقی بن جاؤ گے تو جنتی ہو جاؤ گے. اور جو شخص بدی لے کر آئے گا سو جن لوگوں نے برے عمل کیے انہیں انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. وہ لوگ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مگر وہ عمل کیے انہیں انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ لوگ کیا کرتے تھے. اتنی ہی آیت یہ سب کچھ بیان کر دیا. امت کا مزاج کیا ہونا چاہیے؟ تواضع، ان کے ساتھ صلاح، فساد نہیں ہونا چاہیے، کبر نہیں ہونا چاہیے. یہ واقعہ کس کا؟ قارون کا، موسیٰ علیہ السلام کا ہو رہا ہے. اس کے درمیان میں یہ ٹکڑا ہے، یہ ساری امت کے لیے. اب تھوڑا سا میں اس واقعے کو بیان کر دیتا ہوں جو انہوں نے کہا. فرماتے ہیں قارون کو سنا چکا ہوں، تھوڑا سا ایسا انہوں نے صدی زبان لکھا تو سناتا ہوں. جب قارون زینت کی چیزیں لے کر نکلا، سب لوگ جانتے ہیں، اتنا بہت بڑا مالدار، کتنی کنجیاں تھیں، ناز صاحب نے مال پر ناز تھا، متکبر تھا، کسی کی بات صحیح سنتا تھا. کیا نتیجہ سنیے. جب قارون زینت کی چیزیں لے کر نکلا اور لوگوں کو لمبا جلوس نظر آیا تو ان کی رال چپکنے لگی. دو قسم کے لوگ ہو گئے. کہنے لگے اے کاش ہمارے پاس بھی اسی طرح کا مال ہوتا جیسا کہ قارون کو دیا گیا ہے. اللہ نے یہ واقعات بیان کیے ہیں عبرت اور نصیحت کے لیے. مثالیں بھی دے دی ہیں واقعات میں کہ دیکھو ان کا یہ انجام ہوا، ان کا یہ انجام ہوا. پورا واقعہ یہ بڑا پورا انجام. ہمارے پاس بھی اس طرح کا مال ہوتا جیسا کہ قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ بڑا نصیب والا ہے. یہ بات سن کر اہل علم نے کہا، اہل علم معلوم ہوا کہ اہل مال اور اہل علم کا مزاج الگ الگ ہونا چاہیے، دونوں مقابلے میں آئے. جو لوگ جاہل تھے، نہیں سمجھتے تھے، ان کا تو یہ حال ہوا. جو اہل علم معلوم ہوا کہ اہل علم کی خاصیت ہونی چاہیے ہے کہ دنیا سے بیداری ہو، تعلق ہو، بیداری. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دنیا سے ایسے ہی تعلق رکھے جو اللہ تک پسند. اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ آپ نے خود فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء. آپ نے خود کہا ہے جب شہوات کو آپ نے خود ہمارے مزین کیا تھا، آپ ہی محفوظ بھی رکھیے، ہم نہیں رہ سکتے. اللہ کی طرف رجوع ہوئے. مومن کا کام یہی ہے، مومن کا کام یہی ہے. یہی عمدہ دعا مجھے ہمارے یہاں زین للناس حب الشہوات. آپ نے خود کہا شہوات کو مزین کیا. جب مزین کیا تب اس کے جو مہلک چیز اس سے ہم کو بچائیے، ہم نہیں رہ سکتے. فرماتے ہیں کہتے ہیں جیسا قارون تو یہ کہنے لگے کہ اے کاش ہمارے پاس بھی اسی طرح کا مال ہوتا ہے جیسا کہ قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ بڑا نصیبے والا ہے. یہ بات سن کر اہل علم نے کہا جو دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کے اجور کی بقا کو جانتے تھے کہ تمہارا انجام برا ہو، تم دنیا دیکھ کر للچا گئے. اہل علم نے کہا یہ اہل علم کا کام ہے کہ سنبھالے اس وقت عوام کو، نہ کہ انہیں کے ساتھ ہو جائے. اہل علم کا کام سنبھالے گی نہیں، یہ اہل علم کا کام ہے. خالی انبیاء کام نہیں ہے، اہل علم یہاں آیا ہے. یہ نہیں کہ جتنا وہ دنیا کی طرف ہری سے آپ بھی ہو جائے. آپ کو اپنا معمول، اپنا مزاج، اپنا مذاق وہی رکھنا چاہیے جو اہل علم کا ہے. اسی سے باتیں کرنے لگے، اسی سے سب کچھ کرنے لگے. کیا بتاؤں. اہل علم نے کہا جو دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کے اجور کی بقا کو جانتے تھے کہ تمہارا انجام برا ہو، تم دنیا دیکھ کر للچا گئے. یہ تو حقیر و فانی تھوڑی سی دنیا ہے.
اصل دولت ہے ایمان اور اعمال صالحہ کی مطلب بات کیا. دیکھو یہ سمجھنے کا موقع ہے, سمجھو. یہ عالم ہی بتا سکتا ہے. ابھی کل ایک آئے تھے دروازہ تھے, حضرت کے ساتھ ایک آدمی دروازہ جاتے تھے ٹہلنے کے لیے, کہتے وردی پہن کے چلو, وردی پہن کے چلو جاتے, سوئی لائن جانتے ہی. پوچھا دروازہ جی بتلاؤ پولیس کا کیا کام ہے؟ یہ سب سوالات ہوتے رہتے تھے. بتاؤ پولیس کا کیا کام ہے؟ اب وہ کیا بتلاتے بیچارے. کہا پولیس کا یہ کام ہے کہ عوام کی جان اور مال ان کے ذریعے سے محفوظ رہے. خود بتائے پولیس کا یہ کام ہے کہ جس کے ذریعے سے عوام کی جان اور مال محفوظ. پھر کہا مولوی کا کیا کام ہے؟ جب پولیس کا نہیں بتایا تو مولوی کا بتاتے ہو؟ کہا حضرت ہی بتائیے. کہا مولوی کا کام یہ ہے کہ اس سے دین و ایمان لوگوں کے محفوظ ہوتا ہے. وہاں تو جان و مال سول لائن میں کہا, سول لائن میں اصلاحی میراث تھا ہمارا. اصلاحی میراث. اگر 4 آنے والے رومال اگر چھوٹ گیا کہیں, گر گیا رکشے سے, جاتے تھے اس کے لیے کتنے روپے. کہتے تھے کہ جب میں ایک دنیا کے ایک رومال کو سنبھال نہیں سکتا تو دن کو کیا سنبھالوں گا. وہ دکھلانے کے لیے جاتے تھے کہ میری غفلت کی وجہ سے یہ رومال غائب ہوا. ہم لوگ اتنا کہیں ہوگا ایسا رومال رکھتے تھے بس. یہ سب کہاں سے کہتے جب میں ایک دنیا. چنانچہ خانقاہ میں اگر کسی چیز غائب ہوتی تھی کہتے پہلے تم نکلو, چور بعد میں پکڑے تم نکلو. تم نے اپنی دنیا کی حفاظت نہیں کیا, دن کی حفاظت کیا کرو, نکلو خانقاہ سے. یہ عجیب عجیب وہاں معاملہ رہتا تھا. ہم لوگ اسی سے گزرتے تھے. کہا تب دنیا کی حفاظت نہیں کر سکتے اپنی تو تم دن کی کیا حفاظت کرو گے؟ ہر کام تم رہنے لائق نہیں, نکلو. اپنے اس پر عمل بھی کرتے تھے. اگر 4 پیسہ 4 54 جانتے ہیں کیا ہوا؟ 54 کیا ہوگی پوری اور یہ دکھلاتے تھے کہ 54 کی بھی ہمارے یہاں قدر ہے جس کی حفاظت ہماری لیے ضروری ہے. بے حسی کی بات ہے کہ کبھی مودا ہم لوگ ابھی مودا 2 ایک چھوٹ جائے گا کہیں نہ کہیں پکڑے رہتے. ماں محمد احمد صاحب دیکھتا تھا میں اور مولانا کو بھی. اب ہم لوگ مودا کہاں پتہ نہیں کہاں گیا, لیکن وہ مودا اپنا پکڑے رہتے تھے, کبھی چھوٹتا نہیں تھا. ماں محمد احمد صاحب مجبور آدمی رہی تب بھی دین کی حفاظت دنیا کی. یہ حضرات لولا النبوات لبطل المعاش والمعاد. انبیاء نے معاش کو بھی سکھایا, معاش کو تو سکھایا, معاش کو بھی سکھایا. لولا النبوات لبطل المعاش والمعاد. معاش و معاد دونوں باتیں کی. نبی نے جس طرح معاد کو درست کیا ہے اور درستی کے اعمال بتلائے ہیں, اسی طریقے سے معاد کی درست کھیتی کرنے کا ڈھنگ آدم علیہ السلام ادریس السلام نے طب سکھایا, یہ سکھایا, تمام تجزیات ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے کتاب کی بھی قدر کی توفیق دی, اپنے دین اپنے نبی کی قدر کی توفیق دی. کیا کیا سکھا کے گئے, اب ہم لوگ نہ سیکھے تو کیا ہے. فرماتے ہیں ایمان, جو شخص ایمان لائے اور اعمال صالحہ کو اختیار کرے اس کے لیے اللہ کا ثواب بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادنا درجے کی جنتی کو جنت میں اتنی وسیع جنت دی جائے گی جو اس پوری دنیا اور کچھ اس میں اور جو کچھ اس میں ہے اس سے 10 گنا ہوگی. اسی سے دوسری نعمتوں کا اندازہ کر دیا جائے کتنی بڑی نعمت ہے جنت. ولا یلقاها الا الصابرون. اور یہ بات جو بیان کی گئی ہے اہل ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے لیے اللہ کا ثواب بہتر ہے. یہ بات انہی بندوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے جو طاعات اور عبادات پر جمے رہتے ہیں. یہ بھی ڈالی جاتی ہے کہ دنیا کی قدر جتنی ہوتی اور آخرت کی قدر کو اللہ بڑھا دیتا ہے. یہ بھی اللہ کی توفیق سے جب آدمی دعا کرے گا اللہ تعالی ہم کو دنیا سے اتنی ہی تعلق دیجیے جو جائز ہو اور آخرت کے تعلق کو خوب راسخ فرما دیجیے. کونوا من ابناء الآخرہ, حضرت علی کا بات ہے, کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا. ابناء آخرت, حضرت علی کا بات کتنا عمدہ ہے. کونوا من ابناء الآخرہ, آخرت کے طالبین میں سے بن جاؤ, دنیا کے طالب
فإن الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ، دنیا پیر پھر کے تمہیں جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے، ظاہر ہے کہ جو آ رہی ہے اس کی فکر کرو، تو آنے والی ہے، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی۔ اللہ ہم سب لوگوں کو ایسی حال بنا دے مولانا۔ یہ بات انہی بندوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے جو طاعات اور عبادات پر جمے رہتے ہیں، تب یہ حالات دیے جاتے ہیں۔ گھومتے پھرتے خاک سمجھیں گے وہ ظاہر بھی رموز معرفت، جو ہمیشہ شاہد بازار کی باتیں کریں، دنیا کی بات چھوڑو، آخرت کے لوگ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہتے اجلس بنا نومن ساتھ ہے، بخاری نہ ہے کسی کی روایت، اور تھوڑی دیر ایمان تازہ کریں۔ معلوم ہوا کہ دین کی باتوں سے ایمان تازہ ہوتا ہے، قرآن حدیث سنو گے تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ میں تو بہت کہتا ہوں صاحب، کہتے ہیں ہو جو تم کو چند حدیثیں، ایک عامی آدمی بھی چند حدیثیں نقل کرتا ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی حدیثیں، کسی کو شوق نہیں کہ اپنے نبی کے اقوال کو اپنی زبان درج کرے، اشعار یاد ہیں، مقالات یاد ہیں، سب چیز، لیکن اپنے نبی کی باتوں کا استحضار نہیں ہے۔ ایک سال میں آ کے حضرت کو سنایا کوئی بات، انگریزی کا کوئی مقولہ، کہا دیکھو، وکیل تھے، بہت بڑے وکیل تھے، کہا دیکھو انگریز کا مقولہ ان کو یاد ہے لیکن نبی کا اسی شان میں اس کو یاد نہیں کیا۔ اس کا مقولہ بہت اس سے سنا ہے کہ انگریز یہ کہتے ہیں، نبی وہاں نبی سے معلوم کہتے ہیں اسی باتیں کہے، تو کو پتہ ہی نہیں۔ وہاں اس پر تقریر کیا، اس پر بہت سب تقریر آتی تھی، وہ مقابلے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپناؤ، ان کی ارشادات کو زبان درج کرو، ایمان بڑھے گا۔ اللہ بات انہیں بندوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے جو طاعات و عبادات پر جمے رہتے ہیں اور معاصی سے بچتے ہیں۔ قارون کرو فر کے ساتھ نکلا، اہل دنیا دیکھنے والے اس پر ریجھ گئے، اب اس پر اللہ تعالیٰ کی گرفت کا وقت آ گیا، اللہ نے اسے اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، جس پر ریجھے تھے دھسا دیا، نہ مال کام آیا نہ جماعت کام آئی، نہ نوکروں اور چاکروں نے مدد کی اور نہ خود کوئی تدبیر کر سکا تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتا، کوئی نہیں، پرسان حال نہیں، دھستا چلا گیا، دھستا چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں گیا قارون، اب کہاں گیا اس کا گھر، نہ خود ہے نہ گھر ہے، وہ خود اس کا گھر زمین کا لقمہ بن چکے تھے، وہ خود اور اس کا گھر زمین کا لقمہ بن چکے ہیں۔ اب تو وہ لوگ کہنے لگے جو کل اس کے جیسا مالدار ہونے کے آرزو کر رہے تھے، اس سمجھ میں آ گیا کل جو ہم قارون جیسا ہونے کے آرزو کر رہے تھے یہ ہماری بیوقوفی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے زیادہ رزق دے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے رزق دے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے۔ مالداری نہ تو اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہونے کی دلیل ہے اور نہ ایسی چیز ہے کہ مالداروں کے مالداروں پر رشک کیا جائے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ تو اچھا ہوا کہ ہماری آرزو کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمیں قارون جیسا مال کثیر عطا نہیں فرمایا، ورنہ ہم بھی اسی کی، اگر ہمیں مال بھی جاتا تو ہم بھی اسی کی طرح اس رات اور زمین میں دھسا دیے جاتے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مال کثیر نہ دے کر ہم پر کرم فرمایا۔ اب وہی لوگ اب یہ کہنے لگے، وہ لوگ آخر میں اظہار ندامت کے طور پر کہنے لگے، واقعی بات یہ ہے کہ کافر کامیاب نہیں ہوتے۔ اب ایمان و عمل صالح کی قدر ہوئی، کافروں کی چہل پہل مال و دولت پر کبھی نہ جائے۔ لکھ رہے ہیں کافروں کی چہل پہل مال و دولت پر کبھی نہ جائے، ان کے اموال اور احوال کو کبھی نظر میں نہ لائے۔ سب قرآن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز کسی فاجر کی نعمت پر رش نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز کسی فاجر کی نعمت پر رش نہ کرو، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ
کہ موت کے بعد اسے کس مصیبت سے ملاقات کرنا ہے. وہاں کی فکر نہیں جانتا کہ موت کے بعد اسے کس مصیبت سے ملاقات کرنا ہے. بلا شبہ اس کے لیے اللہ کے نزدیک ایک قاتل ہے جسے کبھی موت نہ آئے گی. یہ قاتل دوزخ کی آگ ہے. دوزخ کبھی ختم نہیں ہوگی, اس کو تکلیف دے گی اور وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا. کوئی چھٹکارا کی صورت نہیں. جب کافر کو دوزخ میں جانا ہے تو اس کی دولت کو دیکھ کر للچانا کیسا. کسی طرح تم کو یہ زیب نہیں دیتا. مومن بندے جنت کے طالب ہیں. مومن بندے جنت کے طالب ہیں, اسی کے لیے عمل کرتے ہیں. ان کی نظر میں کافر کی دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. فرماتے ہیں یہ آخرت کا گھر. اب اس کے بعد وہ آیت آئی, یہ آخرت کا گھر ہم اسے ان لوگوں کے لیے خاص کریں گے جو زمین میں بلندی اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے. آخرت اب اس آیت ہے یہ آخرت کا گھر ہم اسے ان لوگوں کے لیے خاص کر دیں گے جو زمین میں بلندی اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے. اور اچھا نتیجہ متقیوں کے لیے ہے. جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ملے گا, اور جو شخص بدی لے کر آئے گا تو جن لوگوں نے برے اعمال کیے انہیں اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو لوگ کر کے آئے ہیں. یہ دو آیتیں ہیں. پہلی آیت میں یہ بتایا ہے کہ دار آخرت میں موت کے بعد جو مومنین صالحین کو ٹھکانہ ملے گا اسے ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کریں گے جو زمین میں بڑائی اور برتری اور بلندی کا ارادہ نہیں کرتے. مطلب یہ اور فساد کو نہیں چاہتے. اور اچھا انجام متقیوں کا ہے. بندوں کو تواضع کے ساتھ رہنا لازم ہے. نصیحت کر رہے ہیں بندوں کو تواضع کے ساتھ رہنا لازم ہے. ساری بڑائی خالق اور مالکی کے لیے. ساری بڑائی خالق اور مالکی کے لیے ہے جس نے سب کو پیدا کیا. اس کی بڑائی اور کبریائی کے سامنے ہر بندے کو جھک جانا لازم ہے. اللہ اکبر. یہی تعلیم فرماتے تھے ہمارے حضرت, جو دن رات اللہ اکبر کہتا ہے اس کے اندر بڑائی کا نام و نشان بھی نہیں ہونا چاہیے. یہی تعلیم. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر من کل شیء. پہلے ہی سکھایا جاتا ہے کہ اپنی نیستی کو اختیار کرو, تواضع اختیار کرو, بڑائی اللہ کے لیے خاص رکھو. اللہ اکبر. نماز میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا. تعلیم ہے کہ اللہ کی کبریائی کو اپنے کے لیے تواضع, انکسار, شکستگی تمہارے ارادے. العجز فخری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عاجزی میرے لیے فخر ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑا اچھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے عاجزی کو اختیار کرنے کو حکم دیا. اگر وہ کبر کہتے تو کہاں سے ہم لوگ کبر لے آتے. عاجزی سے اختیار کر سکتا ہے. عاجزی سب کے لیے آسان ہے. میں کبھی کہتا تھا جو بیمار لوگ کہتے ہیں یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ. میں کہ یہ اچھا ہے نہ کھاؤ. کھانا کیا ہے؟ چنے کی روٹی اور شاید بہت اچھا ہے. چھوڑنا کیا مشکل ہے, کرنا مشکل ہے. لے کہتا پورا کھاؤ, زیادہ کو کہاں لیا جاتا. اور کیا میں کہتا تھا اتنا اچھا کہتے دیکھو چنا کی روٹی یہی کھا رہا. یہ نہ کھانا بنا ٹھیک ہے نہیں کھائیں گے. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے مجھ سے بڑائی لے آنا تو مجھ کی کتنی معرفت کی بات ہے. ابو کا زندگی بڑا اچھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہزار اختیار کر سکتا ہے. دیکھا امام محمد احمد سے ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ بادشاہ اکبر کہیں سیر کرنے کے لیے گیا. اس کو بھوک لگی تو یہاں جو چھپر اوپر رہتی ہے اس میں گیا کہ بھائی کھلا دو, ہم اس کو بھوک لگی ہے, پیاس لگی. انہیں کھلائے پلائے. کہا اچھا تم کو کوئی ضرورت پیش آئے تو ہمارے یہاں آنا. اکبر نے کہا یہ امام محمد احمد ایسی بات بہت سناتے تھے, آنا. وہ گیا, کوئی ضرورت ہی نہیں, گیا اکبر کے دربار میں گیا تو اکبر دعا کر رہا تھا. اس سے اچھی اس کی حالت شروع میں بہت اچھی بھی رہی ہے. دعا کر رہا تھا
تو اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ کہا ان سے بڑا بادشاہ اللہ ہے، اس سے وہ مانگ رہے تھے. کہا میں اس سے پھر کیوں مانگوں؟ نہیں مانگ رہا، میں اللہ سے مانگوں گا. یہ اکبر سے بڑا تھا. اور جب کوئی ہے تو یہ جب مانگ رہا ہے تو میں بھی اسی سے مانگوں گا، ایسے کیوں مانگوں؟ چلا گیا، نہیں مانگا. عاجزی، العجز فخری، عاجزی میرے لیے فخر. سیدنا رفاعی فرماتے ہیں کہ دروازوں پر بھیڑ لگی تھی اعمال کے، کوئی تلاوت لی ہے کوئی یہ، میں عاجزی کے راستے سے اندر پہنچ گیا، سب لوگ دروازے پہ رہ گئے. العجز فخری، اللہ کے دربار میں عاجزی نہیں ہے. جو عاجزی لے کے جو تحفہ باہر سے جاتا ہے وہ لے آتا ہے، جو چیز وہاں نہیں ہے اس کو یہاں سے لے آتا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس طریق کو بھی سمجھنے کے لیے، ہماری سب صاحب طریق ہے، بہت بڑے لوگ فرماتے ہیں سب ساری بڑائی خالق و مالکی کے لیے ہے جس نے سب کو پیدا کیا. اس کی بڑائی اور کبریائی کے سامنے ہر بندوں کو جھک جانا لازم ہے. جن لوگوں کو جتنی زیادہ معرفت حاصل ہوتی ہے اس میں اسی قدر تواضع ہوتی ہے. جتنا علم اسی وجہ سے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کیونکہ معرفت ان کو ہوتی ہے اللہ کی، اس بنا پر اپنے کو جھکا دیتے ہیں. تمام علماء دیوبند موجود تھے، میرا صاحب وغیرہ سب حضرت فرمایا کہ دیکھو مجھ صاحب سب تھے علماء دیوبند، اس میں مولانا میرا صاحب خاص طور سے بہاری وغیرہ سب تھے. کہا دیکھو جس ٹہنی پر پھل ہوتا ہے وہ جھک جاتی ہے. فرمایا جس کے اندر جو علم و معرفت ہو جھکا اس کے اندر ہوگا، کبھی نہیں ہوگا. جتنا کم ہے اتنی ابھری رہے گی. یہ کمی کی دلیل ہے، نہ جھکا کا ہونا یہ کمی کی دلیل ہے. علم کی دلیل تو یہی ہے کہ خشیت اس کے اندر ہو، عاجزی ہو، پرودنی. بہت زبردست تحریر کیا مانا. ہر بندے کو جھک جانا لازم ہے. جن لوگوں کو جتنی زیادہ معرفت حاصل ہوتی ہے ان میں اسی قدر تواضع ہوتی ہے. جو لوگ دنیا میں بڑا بننا چاہتے ہیں اس بڑائی کے حاصل کرنے کے لیے بہت سے گناہ کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو ستاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، قتل کراتے ہیں. اللہ کی مخلوق کو ستاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، قتل کر اللہ تعالیٰ کے احکام کو پامال کرتے ہیں. ظاہر یہ کہ یہ لوگ اپنے لیے دار آخرت میں جنت سے محرومی کا انتظام کر رہے ہیں. پھر دنیا میں بھی انہیں وہ عزت حاصل نہیں ہوتی جو اللہ کی رضا چاہنے والوں کو حاصل ہوتی ہے. ان کو جو عزت، اگر لوگ دنیا بھی اقتدار کے دباؤ میں کچھ نہ کہیں تو دلوں سے تو برا سمجھتے ہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی اللہ اسے بلند فرما دے گا. حدیث سے لے یہ سب ہم سبھی لوگوں پیش نظر، چاہے اہل علم ہو، چاہے اہل مال ہو، چاہے اہل سلوک، طریق تمہارا یہی ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی اللہ اسے بلند فرما دے گا. وہ اپنے نفس میں چھوٹا ہوگا اور لوگوں کے آنکھ میں بڑا ہوگا. اپنے اللہم اجعل فی عینی صغیروں فی اعین الناس کبیرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جسے تکبر اختیار کیا اللہ اسے گرا دے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بس ان لوگوں کو نظروں میں، بس وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہوگا اور اپنے نفس میں بڑا ہوگا. لوگوں کے نزدیک اس کی ذات کا یہ حال ہوگا وہ کتے خنزیر سے بڑھ کر ان کے نزدیک ذلیل ہوگا. لوگ سمجھیں بہت کمینہ آدمی ہے، ظالم ہے. ایک حدیث میں ہے کہ دوزخ میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، دوزخ میں نہیں جائے گا. اور کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دانے کے برابر ایمان ہوگا. اور کوئی ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا. مشکات نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تکبر کرنے والے انسانی صورتوں میں جو چیونٹیوں کے برابر چھوٹے چھوٹے جسموں میں جمع کیے جائیں گے. تکبر کرنے والے چیونٹی، انہیں دوزخ کے جیل خانے کی طرف ہکا دیا جائے گا.
ان کے اوپر آگوں کے جلانے والی آگ چڑھی ہوئی ہوگی، ان لوگوں کو تینت الخمار، یعنی دو زخیوں کے جسموں کا نچوڑ پلایا جائے گا، یہی پیپ وغیرہ۔ فرماتے ہیں تکبر بری بلا ہے، شیطان کو لے ڈوبی، اس کے راہ پر چلنے والے انسانوں کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ دوسری آیت میں دوسری باتیں بیان فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان رذائل سے، کبر ہے، بڑائی ہے، لوگوں کو تحقیر ہے، تذلیل ہے، ان چیزوں سے بچنے کی توفیق۔ یہ طریق یہی، جتنا آدمی جھکائے گا، جسے مٹایا اپنا نام و نشان، اب تقدیم کا بنا سلطان۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرا میرا اڑا دیا کسی۔ حضرت حاجی امداد اللہ سے تمام یہ چیزیں سننے کے لیے جاتے تھے وہاں تھانی میں، چاہے وہاں گنگوئی ہو، چاہے وہاں قاسم صاحب، شاعر بھی تھے بہت عمدہ۔ میں تو نام و نشان شہرا میرا اڑا دیا کسی، اسی کو وہاں محمد اوسا کہتے ہیں، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہفتہ اقلیم کا بنا سلطان۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو انانیت سے، کبر سے محفوظ رکھے۔ جتنا آدمی جھکائے گا اپنے کو، علم کے اندر بھی طغیان ہوتا ہے، جیسے مال کے اندر طغیان ہوتا ہے۔ نہ علم پر طغیان جائز ہے، نہ مال پر، نہ حسن پر، نہ جمال پر، کسی پر طغیان کسی طرح اللہ گوارا نہیں فرماتا۔ تم کون ہوتے ہو طغیان کے لیے؟ ان للعلم طغیان کمال علمان، اگر فرماتے ہیں اسے عبادت میں بھی طغیان ہوتا ہے۔ یہ حضرت کی بات ہے آگے، صرف مال علم نہیں بلکہ عبادت کر کے بھی سرکشی طغیان میں آ جاتا ہے آدمی۔ تو وہ شخص عبادت پرست ہے، خدا پرست نہیں ہے، یہ بھی حضرت ہی کہہ رہی ہے۔ یہ ایسا شخص عبادت پرست ہے، خدا پرست نہیں۔ عبادت پرست اگر ہے تو بھی غیر خدا ہی ہے عبادت۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو یہی مولانا اتنی دیر تک بیان تو کرتی رہتا ہے، خاص طور سے کچھ مہینوں سے چل رہا ہے، سمجھیے مولانا رمضان ہی سے چل رہا ہے، اور میں سمجھتا کبھی ناگا ہے۔ پہلے تراویح بعد ہوتا تھا، اب روز اصل میں وہ آئے تھے کچھ لوگ امریکہ کے، جانتے ہوں گے، اب وہ آ کے بیٹھ جاتے تھے عشاء بعد۔ اب کیا کریں، ان سے کون سی بات کریں؟ تو یہ بات شروع ہوئی، اب تک جاری ہے۔ کبھی بھی میں بھی بیٹھتا ہوں، کوئی آتا جاتا نہیں ہے، نہ وہ حال ہے نہ وہ مقام ہے، لیکن بہرحال بزرگوں کی باتیں قرآن حدیث سے سنا دیا کرتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی، میری اولاد کو بھی، اللہم اصلح لی فی ذریتی، بہت میں دعا کر رہا ہوں بھائی صاحب، آپ لوگ بھی دعا کیجیے، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین۔ ایک صاحب آئے، بہت بڑے دیوبند کے فارغ تھے، شاہ صاحب کے شاگرد تھے، شاہ انور صاحب کے۔ انہوں نے کہا حضرت میں اپنے بچوں سے پریشان ہوں، بے راہ روی اختیار کر رہے ہیں، بہت بڑے آدمی۔ تو اس وقت سے سنا ہوا ہے، شاید سن 51 کے، فرمایا یہ اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، یہ پڑھ لیجیے، اللہم اصلح لی فی ذریتی، اللہ ہماری ذریت کی اصلاح کیجیے۔ میں ترتیب سے دعا کرتا ہوں، پہلے اپنے لیے، ذریت کے لیے، امت کے لیے، علاج کی بات ہے، پھر کسی سے کہا بھی نہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ۔ ہم نے سنا، امام مجیب اللہ ندوی کے نام سنا ہوگا آپ نے، وہ کہتے تھے کہ میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے ساتھ رہا ہوں، وہ یہ دعا برابر پڑھتے تھے، معلوم ہے کسی کو، اٹھتے بیٹھتے یہی دعا مولانا الیاس صاحب پڑھتے تھے، یا حی یا قیوم۔ یہ مولانا محمد احمد صاحب جو سب سے عمدہ تعویذ دیتے تھے تو یہی لکھتے تھے، یا حی یا قیوم، نہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، بہت عمدہ تعویذ لکھا۔ تو لوگ تو دیکھے کوئی لیتے ہیں، تو یہی سب سے یہی ان کا معمول تھا، ہم لوگ بھی بتائیے، ضرور لازم کیجیے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اتنی وہ کہتے تھے مجھے اللہ کہ ماں الیاس برابر یہ دعا کرتے تھے، اللہم اصلح لی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کے بعد میں کہا تھا اللہم اصلح لی فی ذریتی، اب آگے بڑھتا ہوں، میں نے اپنی اصلاح کی دعا کر لیا، اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، اللہ ہماری ذریت کی اصلاح فرمائے۔
تیسری چاہے وہ حدیث نہ ہو، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا کہ یہ دعا پڑھو ہے 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اقطاب میں سے ہو جاؤ گے. تو ہم لوگوں نے کہا کہ بھائی اقطاب خالی اسی سے نہیں ہوگے، نماز روزہ کرو گے تب ہوگے. تو کہنا پڑتا تھا، بڑی چلی تھی یہ بات بہت. اللہم اصلح لی فی ذریتی، اللہم اصلح کیا ہے، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے اپنے نفس کے لیے، پھر ذریت کے لیے، ساری امت کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو اپنے حق میں بھی، ہماری ذریت کے حق میں بھی، ساری امت کے حق میں دعاؤں کو قبول فرمائے. دعا کر لیجیے. اللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان تمام دعاؤں کو قبول فرما. جو تعلیمات آتی ہیں اللہ، کبر کو چھوڑنا، فساد کو چھوڑنا، صلاح کو اختیار کرنا، ان تمام چیزوں پر اللہ ہم کو عمل کی توفیق فرمائے. برائیوں سے، رذائل سے ہماری نجات کلی عطا فرمائے. جو صفات حمیدہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سستودہ صفات جو ہیں، اللہ ان صفات سے ہم سب لوگوں کو متصف فرمائیے، اور ہماری زندگی کو صحیح معنوں میں زندگی بنا دیے، قلب کو صحیح معنوں میں قلب بنا دیے، اس میں اپنی محبت، اپنی نسبت اور سے اس قلب کو سنوار دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین برحمت السید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.